حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے۔ میرا اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کا افضل ترین قول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کل یوم مرت كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له هرز من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرانے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس روز شام تک اسے شیطان سے پناہ حاصل رہے گی۔ اس شخص کے عمل سے افضل کسی کا عمل نہیں ہے، ہاں اس شخص کا عمل افضل ہے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ ما من أبدى تودى فاحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے جس کو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشت فی قبورہم ولا فی نشورہم کانی انظر الیہم عند الصحیحة ينفدون رؤوسهم من التراب ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ربنا لغفور شكور۔ یہ ابو یعلا طبرانی اور بحقی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ بسند ضعیف ہے۔ لا الہ الا اللہ والوں پر ان کی قبروں میں اور قبروں سے اٹھنے میں وحشت نہیں ہوتی، گویا میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سور پھونکنے کے وقت اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا رب مغفرت کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبي هريرة يا أبا هريرة أن كل حسنة تعلمها توزن يوم القيامة إلا شهادة أنا لا إله إلا الله فإنها لا تودع في ميزان لا نها لو ودعت في ميزان من قالها صادقا وودعت السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن كان لا إله الا اللہ ارجح من ذلك۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں موضوع ہے، البتہ اس کا آخری جملہ مستغفری نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے۔ اس مضمون کی ایک روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے نسائی نے الیوم واللیلہ میں، ابن حبان اور حاکم نے ذیل کے الفاظ میں روایت کی ہے، لو ان السماوات السبع وامارهن غیری والارضین السبع فی کفت مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو نیکی تم کرو گے قیامت کے روز اس کا وزن کیا جائے گا، البتہ کلمہ شہادت کا وزن نہیں ہوگا اور نہ یہ ترازو میں رکھا جائے گا، کیونکہ اگر کلمہ شہادت اس شخص کے پلڑے میں رکھ دیا جائے جس نے صدق دل سے یہ کلمہ کہا ہو، اور دوسرے پلڑے میں 7 آسمان اور زمین رکھ دیے جائیں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری رہے گا۔ یقول اللہ یا ابن آدم انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایا
لقتيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرہ. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آتا اور مجھ سے اس حالت میں ملتا کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں ان گناہوں کی مغفرت کر دیتا. قال صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ لقن الموت شہادة ان لا الہ الا اللہ فإنها تهدم الذنوب هدم. قلت يا رسول الله هذا الموت فكيف للأحياء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أهدم. یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ بسند ضعیف ہے. فرمایا اے ابو ہریرہ مرنے والوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کیا کرو اس لیے کہ کلمہ شہادت گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مرنے والوں کے لیے ہے, زندہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان کے حق میں یہ کلمہ گناہوں کو زیادہ ختم کرنے والا ہے. من قال لا الہ الا اللہ مخلص دخل الجنہ. یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ بسند ضعیف ہے. جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا. لقد دخل الجنة كلكم إلا من أبي وشرد أن الله عز وجل شراد البعير عن أهله. فقيل يا رسول الله من الذي يبي وبشري دعنا الله؟ قال من لم يقل لا إله إلا الله فأكثر من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينهما فإنه كلمة التوحيد وهي كلمة الإخلاص وهي الكلمة الطيبة وهي دعوة الحق وهي العروة الوثقى وهي من الجنة. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں کسی ایک کتاب میں نہیں ہے بلکہ مختلف محدثین نے اس روایت کے اجزاء کی تخریج کی ہے. بخاری نے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حاکم نے بروایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو یعلا ابن عدی اور طبرانی نے عبداللہ ابن عمر سے, ابو شیخ نے ابو الحکم بن عمیر سے مرسلن اور مستغفری نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے مختلف ٹکڑے روایت کیے ہیں. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. تم سب لوگ جنت میں ضرور جاؤ گے مگر وہ شخص نہیں جائے گا جس نے حق کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح بدکا جس طرح اونٹ اپنے مالک سے بدکتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو لا الہ الا اللہ نہ کہے اس سے پہلے تمہارے اس کلمے کے درمیان آڑ کر دی جائے, یعنی مرنے سے پہلے یہ کلمہ بکثرت پڑھا کرو. یہ کلمہ کلمہ توحید ہے, کلمہ اخلاص ہے, کلمہ طیبہ ہے, دعوت حق ہے, عروۃ الوثقی ہے اور جنت کی قیمت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان, پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 60. بھلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز عنایت کے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں دنیاوی احسان سے مراد لا الہ الا اللہ ہے اور اخروی احسان سے مراد جنت ہے. یہی تفسیر درج ذیل آیت کریمہ کی بیان کی گئی ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 26. جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی یعنی جنت ہے اور مزید برآں خدا کا دیدار بھی. من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات كانت لہ ادلی لا رقبۃ او قال نسمہ. یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. جس شخص نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک 10 مرتبہ کہا اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. راوی کا اس میں شک ہے کہ آپ نے رقبتہ کہا تھا یا نسمتہ کہا تھا. من قال فی کل یوم 100 مرۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لم یسبقہ أحد كان
قبله ولا يدركه أحد كان بعده إلا من عمل بفضل من عمله۔ یہ احمد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو عمر بن شعیب عن ابیہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ آخر تک پڑھے گا تو نہ اس شخص سے وہ شخص سبقت لے جائے گا جو اس سے پہلے تھا، اور نہ اسے وہ پائے گا جو اس کے بعد تھا۔ ہاں اگر کوئی شخص اس سے افضل عمل کرے گا تو وہ ضرور سبقت لے جائے گا۔ ان العبد اذا قال لا الہ الا اللہ انت الى الصحیفة فلا تمر على خطیئة الا محتها حتى تجد حسنة مثلها فتجلس إليها۔ یہ ابو یعلا کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ بسند ضعیف ہے۔ بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ اس کے نامہ اعمال کی طرف جاتا ہے، اور نامہ اعمال میں لکھی ہوئی جس غلطی سے بھی وہ گزر جاتا ہے اسے مٹا دیتا ہے، اور جب اسے اپنی جیسی کوئی نیکی مل جاتی ہے تو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص نے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ آخر تک پڑھا وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کیے ہوں۔ من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قال اللهم اغفر لي غفر له أو دعاء استجيب له فإن توداء وصلي قبلت صلاته۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص رات کو جاگے اور یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک، پھر یہ دعا کرے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما تو اس کی مغفرت کی جائے گی، یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، یا وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ تسبیح و تحمید اور دوسرے اذکار کے فضائل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سبح دبر کل صلاة 33 وحمد 33 وکبر 33 وختم 100 بلا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت ذنوبہ ولو كانت مثل زبد البحر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی اليوم 100 مرة حطت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ روی ان رجل جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تولت عنی الدنیا وقلت ذات یدی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابنی انت من صلاة الملائکة وتسبیح الخلائق وبها يرزقون قال فقلت وماذا یا رسول اللہ قال سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرة ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح تأتیک الدنیا راغمة صاغرة ويخلق اللہ عز وجل من کل کلمة ملک یسبح اللہ تعالی الى یوم القیامة لک ثوابا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مستغفری نے کتاب الدعوات میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، اور غریب نے کہا ہے
احمد نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ احمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھ سے دنیا نے رخ پھیر لیا ہے اور میرا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ اس تسبیح کی بدولت تو لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، طلوع صبح صادق سے نماز فجر تک یہ تسبیح پڑھتے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ آخر تک۔ اگر تم یہ تسبیح پڑھو گے تو دنیا تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی، اور اللہ تعالی ہر لفظ سے ایک فرشتہ پیدا کریں گے جو قیامت کے دن تک تسبیح پڑھتا رہے گا۔ اس کی تسبیح کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔ اذا قال العبد الحمد لله ملات ما بين السماء والأرض، فإذا قال الحمد لله الثانية لات ما بين السماء السابعة إلى الأرض السفلى، فإذا قال الحمد لله الثالثة قال الله عز وجل سلطعت۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب بندہ الحمد کہتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان حصے کو بھر دیتا ہے، پھر جب دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو ساتویں آسمان سے نیچے کی زمین تک پر کر دیتا ہے، پھر جب تیسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اذا قال العبد الحمد لله ملات ما بين السماء والأرض، فإذا قال الحمد لله الثانية قال رفاعة الزرقي كنا يوم نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاته قال من المتكلم آنفا؟ قال أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بدعة وثلاثين ملكا یبتدر و نہا ایہم تکتبہ اولا۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت رفاع رزقی فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو پیچھے سے ایک شخص نے یہ الفاظ کہے، ربنا لک الحمد کثیرا آخر تک۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا وہ شخص کون ہے جو بھی بول رہا تھا؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تمہارے الفاظ کے پیچھے جھپٹ رہے ہیں کہ کون پہلے لکھے۔ الباقیات الصالحات ہن لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ نسائی فی الیوم واللیلہ، ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ باقی رہنے والی نیکیاں یہ ہیں، لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا غفرت وذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر۔ یہ حاکم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ زمین کے اوپر رہنے والا جو شخص بھی یہ الفاظ پڑھے گا، یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ الذین یذکرون من جلال اللہ و تسبیحہ و تکبیرہ و تمہیدہ ینعطفن حول العرش لہن دوا کدوا النحل و یذکرون بصاجہن و اولا یحب احدکم الا یزال عند اللہ ما یذکر به۔
یہ ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے جس کو النعمان بن بشیر نے روایت کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تسبیح و تکبیر اور تحمید بیان کرتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور مکھیوں کی بھناٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے، اور یہ باری تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ باری تعالیٰ کے پاس تمہارا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے؟ لئن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ میں یہ الفاظ کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو یہ میرے نزدیک اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہو، یعنی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ احب الکلام الی اللہ تعالی اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا یدرک بیہنا بدات، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات یہ چار ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس سے بھی تم شروع کرو گے تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ الطہور شطر الایمان والحمد للہ تمل المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ یملان ما بین السماء والارض الصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجت لک او الیک کل الناس یغدو فبائی نفسہ فموبقاها او مشتر نفسہ فمعتقها، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ طہارت نصف ایمان ہے، کلمہ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر ایسے دو کلمے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے نفع یا نقصان کے لیے حجت ہے۔ تمام لوگ صبح کو اٹھ کر اپنے نفس کو بیچ کر اسے ہلاک کر دیتے ہیں یا اسے خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ کلمتان خفیف